بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے کہ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3 درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کے امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائے اور آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم، بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھلا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنے امت کے گناہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہگاروں پہ رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ کہ اتنے میں حکم آ گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا ہے جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لا حاصل اور بے مقصد ویڈیو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آج اپنے نبی کی رحمت کا یہ پہلو کیوں نہ شیئر کریں؟ آئے ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔